درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا، اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز محشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے، کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے گی، کشف کی دنیا ملے گی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور 7واں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے،
اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علیہ الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یار ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، اللہ کے درویش ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار، اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ وہ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہہ رہے تو نے تو ہمیں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ لفظ میں نے کیا کہا؟ ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق۔ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے۔
17 फायदे हैं। 16वां फायदा इसका ये है, अल्लाह पाक इस दरूद के पढ़ने वाले को ऐसी नेमत अता फरमाएंगे जो दुनिया के वली को तो अब्दाल गौस कलंदर बड़े बड़े औलिया इस नेमत को मांगते आए और कोशिश करते आए, अल्लाह उसको वो नेमतें अता फरमाएंगे। और उनमें सबसे बड़ी नेमत एक और भी है, जहां रूहानियत, विलायत, तकवा, अल्लाह का ताल्लुक है। और एक नेमत ये भी है कि अल्लाह अपने वली को मरने से पहले जन्नत में अपना मकान दिखा देता है। और एक नेमत ये भी है, अल्लाह अपने वलियों की नस्लों को पालता है, जैसे गद्दी नशीन दरबारों के मुजावरों की नस्लें पल रही हैं। जितनी महंगाइयां आ जाए, जितनी दुनिया आ जाए, जितना कुछ आ जाए, उन्हें कोई नस्लों, उनको कोई परवाह नहीं। कोई मर्रे बामे जीवे मम्मा वाली घोल पता से पीवे, उन्हें कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक उसको वो अता फरमाएंगे जो बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला। और ये अल्लाह पाक इस हालत में मौत देंगे कि अल्लाह उसके दिल को सियाहियां खत्म करके, गंदगियां खत्म करके, हत्ता के बुरी आदत और तन्हाइयों के ऐब, गुनाह, बदबख्ती, शकावत साफ करके अल्लाह पाक उसे अपने पास उस वक्त तक नहीं बुलाएंगे जब तक कि ये सफाइयां नहीं होंगी। अल्लाह उसे अपने पास इस हालत में बुलाएंगे कि वो पाक और साफ और नूर और रूहानी और नूरानी हो। और इसका आखिरी फायदा यह है, इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क़ के गैबी रूहानी अता फरमाएंगे और जिस्मानी अता फरमाएंगे। रिज़्क़ के गैबी, रूहानी और जिस्मानी, बहुत बड़ी गहरी बात, ऐसी जगह अता फरमाएंगे। अब वो दरूद पाक सुने और मुख्तसर सा। कौन सा दरूद पाक है? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। आप मेरे हर दर्स में सुनते और मेरे ख्याल में आपको याद भी हो गया होगा। इतनी दफा सुना है कि याद भी हो गया, इतनी दफा सुना है कि याद भी हो गया। ये है सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाद इसको कितनी दफा पढ़ना है। अब मैं पढ़ता हूँ, आप घड़ी देखें इसमें कितने सेकंड लगते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। तो 11 दफा पढ़ने से 110 सेकंड है, ऐसे 101 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट ऐसे। अब बोले 2 मिनट, हम अमूमन कहते हैं बस 2 मिनट में मैं आया, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट कहते हैं ना। आम हमारी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर काम हो गया अल्लाह की मेहरबानी से। 2 मिनट। अब बोलो, अगर ये कोई बंदा सिर्फ 2 मिनट का ये लफ्ज याद कर ले और जुमे के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ के इसको 11 दफा पढ़ ले, कमाल ही कमाल है। कुरान पाक में एक लफ्ज है, सूरत कहफ है। कहफ, क्यों जी? कहफ, कहफ है। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बताता हूं। कहने लगा ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की 4 दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा, कहफ। बस उंगली से लिखा कहफ, बस लिख दे उंगली से कहफ। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। कहने लगे मैंने सांस बंद करके 11 बार पढ़ा कहफ कहफ, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा? कहफ। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे कहफ। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं, काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएंगी। 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं और जो जादू है और जो उसका काला वार है और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का
या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ पढ़ता हूं, फिर पढ़ें, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें, अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, कहफ कहां है जी? कुरान में कैसे शुरू होता है? कहफ वल, हाँ हाँ, ये भी है, एक और भी है, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे, वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शबे जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं, ये कैसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई नजीब नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है, तो जा सब कब कबूल है। ना मैं भौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। वाह सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े, अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन लें। भूख बढ़ के, भूख जो है ना बढ़ के, मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था, मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया, उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। और ये कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दें, ऐसे कहफ अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है, कहफ कहफ कहफ। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहां भी दर्द, कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है। अभी मेरे पास छोटा सा बहुत आम बैठा था, चुप करके बैठा हुआ है, छोटा नहीं का आम था, आमद का, तो उसके इस गाल पे कहफ लिखा, इस गाल पे कहफ लिखा, माथे पे कहफ लिखा, कमर पे कहफ लिखा, कहफ लिख के मैं भी आ रहा, इधर कहफ, इधर कहफ, इधर चुप तो मुझे देख रहा है, रोता नहीं है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने अपने थोड़े बच्चों के माथे पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है ताकि कोई उस पर मैली नजर न रखे और चोटों से, दर्दों से, खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोटों से हिफाजत रहे। सर, कमर, टांगें, बाजू, चेहरा, गर्दन, सीना, पेट पर 7-7 बार कहफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, नजर बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लॉक लगाते, कड़ा लगाते, बुजुर्गों के कड़े होते थे लगा देते थे, बुजुर्गों के कड़े होते थे लगा देते थे। कैसी अजब चीज है, एक हर्फ है कहफ कहफ कहफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने कहफ के बाद ना इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये क्या दफा पढ़ ली। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करें। अब पढ़ें जरा, दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें कहफ कहफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास, कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे, जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा, कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक करना है, ठीक है ना। कहफ,
جی ایک 12 کہتا ہے، ایک 13 کہتا ہے، 8 سیکنڈ 13 سیکنڈ، چلو جی 12 13 والے زیادہ ہیں، ہم 12 13 مان لیتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ اچھا ایسے ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا اسے اشتہار ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور بک جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے۔ سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے، اور آپ جو ایک سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں۔ ایک لفظ ہے کہف، اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے۔ کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر بھولے گا؟ اسے پتا ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیوں، ان سے حفاظت ہے، اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے۔ بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے۔ کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے۔ اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت، اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے۔ آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا ہو؟ کہف جی، کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں۔ ہاں بھائی، کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی بات سن، اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ میرے آگے بیٹھیے گا، آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنوں گا۔ جی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، مکان بنا کے بیچتا ہوں، کہتے ہیں میں نے اصحاب کہف کے نام لکھے، اصحاب کہف کا نام لکھتا ہوں، مکان جلدی بک جاتا ہے۔ آج ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان نہیں بکتا، اصحاب کہف کے نام لکھتا ہوں، اس کے فائدے آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے، اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے
اور جو غربت اور تنگدستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے، اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھ لیں، کٹھے ہو کے۔ کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔ جب دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگدستی، فقر، غربت، تنگدستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل ھو اللہ اخلاص۔ انہیں یقین تھا
यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहाँ और इतना कर दिया यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा। रेस की वसअत के लिए जो मैं बताता हूं कि बंदा है 129 दिन और 129 दफा सूरत कौसर पढ़ और फिर आंखों से रब की ताकत के जलवे देख। 129 दिन और 129 बार। आप बताएं जो ये पढ़ते हैं 129 बार सूरत कौसर, कितना वक्त लगता है? सही बताएं, अगर नहीं पढ़ते ना बताना। 10 मिनट की आवाज भी है, 7-8 मिनट की आवाज भी है, 15 मिनट की आवाज भी है। हम 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते। क्या रोजाना के 15 मिनट हमारे लिए मुश्किल है? 129 बार सूरत कौसर, और अगर जगह और वक्त एक हो तो फिर उसकी ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पे दुगनी हो जाती है। जमान और मकान, वही वक्त वही जगह। मजबूरन अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, पर यकीन, दिल की गहराइयां, अंदर का दर्द और पूरे खुशू, खुजू, ध्यान, तलब, तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज़ लतीफ का अदद है, या लतीफ और लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफ़ा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजुइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत, दिलजुइयों के लिए। ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए, पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। तोहफा आपको देना चाहूंगा, और ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है। ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। पढ़ा के छोटा सा वाकया सुना दो, बस मुख्तसर सा वाकया है, और ये वाकया सैयदा फातिमा की रिवायात से मिलता है। सैयदा फातिमा के पास साइलीन आते थे, जरूरतमंद आते थे, सखावत का घराना, सखियों का घराना है, जरूरतमंद आते थे सखावत के घर पे। सैयदा फातिमा की बारगाह में जितने लोग आते थे, जिनके रिश्तों के मसाइल होते थे, रिस्क के मसाइल होते थे, और घरेलू कोई उलझने, कोई नाकामियां, कोई परेशानियां, हालात की बंदिशें, घरेलू मसाइल, सिर्फ घरेलू मसाइल। वो बेटी का रिश्ता है, वो उसका बसना नहीं है, वो शोहर और मियां बीवी की नाचाकी है, ससुराल की तरफ से सख्ती है, कोई तलखी है, कोई मुश्किल है, कोई मसाइल हैं, कोई हालात की तंगी है। ये अगर इस किस्म के कोई मसाइल आते भी थे, सख्तियां और तलखियां आती भी थी, जैसे हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, हुए हैं तो खुदा ना खास्ता तलाक होने हैं, और कितने ऐसे रिश्ते हैं तीसरे दिन तलाक हो गई, करोड़ों रुपए लगाए, किसी ने अरबों रुपए लगाए, ऐसे भी शादियां हुई, तलाक हो गई, घर न बसे, घरेलू उलझने हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, घरेलू जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, रिस्क की कमी है, सेहत की कमी है, एक बीमारी घर से जाती है दूसरी नहीं जाती, एक मुश्किल जाती है दूसरी फिर आ जाती है, और इस तरह की तलखियां, मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां,
زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں، لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں، گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس وقت دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ، لا الہ الا اللہ کیا لکھو الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے نا، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گوندھ دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں، جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل۔ آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر، سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کر، بہت کام ہی ختم ہو گئے۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین، اور پھر ادھر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لیں، اس کا عکس لے لیں، آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو، اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔
جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے. کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا. کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے. اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں. اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے، اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ. کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں. اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں اور اس کا عکس لگا کے کہیں اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا. اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں. کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے. اللہ اس کا کام ہو گیا. ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا. کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے. تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہن شروع ہوا. اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو. اس نے تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے. وہ تعویذ کام کر گیا. آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں. ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے. یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا. یہ تو بول کام کرتے ہیں. اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں. سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے. ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھیں اور یہی عمل دیتی تھیں، یہی وظیفہ دیتی تھیں، یہی تسبیح دیتی تھیں. بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی. اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں. اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں. میری پیشانی کے اوپر لگائیں اسٹیمپ پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں. اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو. میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا. مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤ. کہتا بابا جی کوئی بلا ہوگی. مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا. تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے.